عثمان غازی کے ہاتھوں کلوچہ حصار کی تباہی کے بعد اناگول کا تیکفور غیر محفوظ رہا۔ اناگول کے تیکفور نے کاراچہ حصار کے تیکفور کو خبر بھیجی اور یہ کہا کہ تم اب بھی انتظار کیوں کر رہے ہو؟ وہ تمہیں اور تمہاری نسل کو قید کر لیں گے، وہ اس صوبے کو بھی تمہارے ہاتھ سے چھین کر اسے تباہ کر دیں گے۔ وہ صوفی ترکمان نہیں ہیں جن کے ساتھ ہم اس کے مطابق سلوک کرتے ہیں۔ اگر اب ہم نے انہیں اس صوبے سے نہیں نکالا تو آخری پچھتاوا بھی کارآمد نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اناگول کے تیکفور اور کاراچہ حصار کے تیکفور نے اتفاق کر لیا اور عثمان بے کے خلاف متحد ہو گئے۔ فریقین نے عثمان غازی اور مجاہدین پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کی، اور یہ دونوں فوجیں تاریخ کے منظر سے سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہ جان کر کہ اناگول اور کاراچہ حصار کی فوجیں ان کے مد مقابل آ رہی ہیں، عثمان غازی فوراً ان سے لڑنے کے لیے ڈومنک چلے گئے، اور ڈومنک کی پہاڑیوں کو عبور کرتے ہوئے انہوں نے مشرقی رومی فوج کے خلاف گھات لگانے اور انتظار کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ طویل انتظار کے بعد دیکھا کہ مشرقی رومی فوج خاک کے بادل کے ساتھ آئی ہے۔ مجاہدین عثمان بے کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب رومی فوج طے شدہ علاقے میں پہنچی تو عثمان بے نے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مجاہدین نے رومی فوج پر حملہ کر کے رومیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ پکڑے جانے کے باوجود رومیوں کو ایک فائدہ ہوا۔ تعداد میں ان کی برتری کی وجہ سے مجاہدین کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم تکبیروں سے لڑنے والے کائی قبیلے نے رومیوں کی فوج کو ایک ایک کر کے توڑ دیا۔ جب یہ پرتشدد جھڑپیں جاری تھیں، عثمان بے کے بھائی ساوچی کو لگنے والی ضرب کے نتیجے میں شدید زخمی اور شہید ہو گئے۔ ساوچی کی شہادت کے ساتھ ہی کائی قبیلے میں غم و غصے کی ہوائیں چلنے لگیں۔ کائی قبائل پوری کوشش کے ساتھ رومیوں پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اسی دوران رومی فوج کا کمانڈر کالانوز مارا گیا۔ رومی فوج اس وقت قابو سے باہر تھی جب ان کا کمانڈر مر گیا اور پھر وہ جنگ کے علاقے سے فرار ہونے لگے۔ اس واقعے کے بعد قبائل نے ان کا پیچھا کیا، اور یہ موقع عثمان بے کے لیے فتح کے نئے موقع کے طور پر بہت اچھا تھا۔ لیکن یہ فتح اس لیے بھی دکھ کی بات تھی کہ عثمان بے کے بھائی ساوچی شہید ہو گئے تھے جن سے وہ بہت پیار کرتا تھا، اور اس جنگ کے بعد ان کو سب سے بڑا دکھ بھی یہی تھا۔ اور اس جنگ نے عثمان غازی کو بہت اچھی شہرت دی۔ اناطولیہ کے سلطان غیاث الدین، جس نے سنا کہ اناگول اور کاراچائسر کے تیکفور کی فوجوں نے سوغوت پر حملہ کیا اور عثمان بے نے انہیں شکست دی، تو سلطان غیاث الدین نے کہا، کاراچائسر کے تیکفور نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی، یہ کافر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کیا ہم میں اسلام کے لیے کوشش نہیں؟ آؤ تیز سپاہی جمع کریں۔ اس نے حکم دیا اور اپنی فوج کے ساتھ قونیہ سے کاراچہ حصار کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت عثمان غازی اور ان کے مجاہدین نے فرار ہونے والی رومی فوج کا پیچھا کیا اور کاراچہ حصار کی طرف پیش قدمی کی۔ عثمان غازی، جو سلطان کی فوج کے ساتھ شامل ہوا، نے سلطان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان کاراچہ حصار پر قبضہ کرنے کے لیے منجنیق اور جنگی آلات لائے تھے۔ انہوں نے مل کر کاراچہ حصار کا محاصرہ کرنا شروع کیا۔ محاصرے کے تیسرے دن قونیہ سے سلطان کی موجودگی میں خبریں آئیں اور سلطان کو بتایا گیا کہ باین کاس تاتار نے قونیہ اور ایر گلی پر حملہ کیا۔ انہوں نے شہر کو تباہ کر کے اسے آگ لگا دی۔ اس کے بعد سلطان نے عثمان غازی کو طلب کیا۔ اس نے حصار کے محاصرے کے لیے لائے ہوئے تمام ہتھیار عثمان غازی کے حوالے کر دیے اور عثمان غازی سے کہا، تیرے پاس سعادت کی بہت سی نشانیاں ہیں، دنیا میں کوئی نہیں جو تیرا اور تیری نسل کا مقابلہ کرے۔ میری دعا، اللہ کی مدد، اولیاء اللہ کی مدد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تیرے ساتھ ہیں۔ پھر اس نے محاصرہ عثمان غازی کو منتقل کر دیا اور اپنی فوج کے ساتھ قونیہ واپس چلا گیا۔ وہ فوراً ایر گلی کی طرف روانہ ہوا۔ جب تاتاریوں کو معلوم ہوا کہ سلطان غیاث الدین محسود آ رہا ہے تو اس نے فوراً اس کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ بیگا ٹیلے کے مقام پر دونوں فوجوں کا سامنا ہوا۔ 2 دن اور 2 راتوں تک شدید جنگ ہوئی۔ آخر میں سلطان نے تاتاریوں کو شکست دی۔ تاتاریوں پر کوئی رحم نہیں کیا گیا جو انہوں نے ایر گلی کے لوگوں کے ساتھ کیا۔ اسی دوران عثمان غازی نے کاراچہ حصار کو فتح کیا اور کاراچہ حصار کے تیکفور کو پکڑ کر اسے قتل کر دیا اور بہت سا مال غنیمت اپنے سابق فوجیوں میں تقسیم کر دیا۔ عثمان غازی نے شہر سے حاصل کردہ مال غنیمت میں سے کچھ اپنے بھتیجے آگ تیمور کے ساتھ سلجوق سلطان کو بھیج دیا اور فتح کا اعلان کیا۔ سلطان نے، جو اس خبر سے بہت خوش ہوا، اس نے آگ تیمور کو دعوت دی اور قلعہ فتح کرنے کے لیے ضروری جنگی
جنگی ساز و سامان عثمان غازی کے پاس بھیج دیا۔ کاراچہ حصار کے سب سے بڑے چرچ کو ایک بڑی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ شمال مغربی اناطولیہ کی سرزمینوں نے دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے اذان کی آوازیں سننا شروع کر دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے عیسائی عثمان غازی کے دور میں انصاف اور رواداری سے متاثر ہو کر مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور کاراچہ حصار ایک اسلامی شہر بن گیا، اور شیخ ادب علی کے طالب علم دروس الفقیہ کو شہر کا قاضی اور خطیب مقرر کیا گیا۔ عیسائی رعایا عثمان غازی کی حکمرانی سے بے حد خوش تھی، کیونکہ ان کے پاس اعتماد اور انصاف تھا۔ عیسائیوں کے لوگ جو شہر میں رہتے تھے انہوں نے دوسرے تمام عیسائیوں کو بھی بلایا جو آس پاس رہتے تھے، کیونکہ عثمان غازی ملک کی ترقی، انصاف پھیلانے اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں تھے۔ چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مثال کے طور پر پیش کرتے تھے۔ اس وجہ سے شہر کے لوگ خوش تھے، راستے محفوظ تھے اور لوگ آرام۔ تو معزز ناظرین، اس ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ اگلے پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عثمان غازی نے اناگول، بلیجک اور یار حصار کے قلعے کیسے فتح کیے۔ شکریہ۔